اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا وظیفہ بہت آسان ہے اور ہر بھائی ہر بہن اپنے بچے کے لیے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے بہت سارے فائدے اور فوائد ہیں، لیکن خصوصاً آج والا عمل جو میں بیان کروں گا یہ ان نافرمان اولاد کے لیے ہے جو بدقسمتی سے اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، حدیث پاک کا مفہوم کچھ یوں ہے: ماں باپ کی بے ادبی وہ گناہ ہے جو یہ کرے گا، اللہ تعالیٰ چھپائے گا نہیں، اللہ تعالیٰ زمانے کو دکھانے کے لیے اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ جو کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ یہ ان بچے اور بچیوں کے لیے ہے جو اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، کہ وہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وارننگ سن لیں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو عزت دی، احترام دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: جب کوئی بھی عورت حاملہ ہوتی ہے تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میں وہ دین لے کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو ایسا درجہ عطا فرماتا ہے جتنا تلوار لے کر میدان میں جہاد کرنے والے مجاہد کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اتنا درجہ اس بچی کو عطا کرتا ہے، اس ماں کو عطا کرتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات نے عورتوں کی آنکھوں میں آنسو جاری کر دیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، سنو، جب کوئی عورت بچے کو پیدا کر لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی درجہ دیتا ہے جتنا ایک شہید کو اللہ تعالیٰ درجہ عطا کرتا ہے۔ اور مزید فرمایا میرے آقا کریم نے کہ جب وہ عورت اور اس کا بچہ آ جاتا ہے اور وہ بچہ رات کو اٹھتا ہے، پوٹی پیشاب کرتا ہے، اپنے وجود کو آلودہ کرتا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، وہ عورت فکر نہ کرے کہ وہ دیکھے کہ مرد تو آرام سے سویا ہوا ہے اور میں اٹھ کے بچے کو صاف کر رہی ہوں، اس کی پوٹی پیشاب کو دھو رہی ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مکتبہ فکر کو، میرے آقا کریم نے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کو عزت دی اور فرمایا، عورتوں، جب تم راتوں کو اٹھ کے اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہو، دودھ ڈال کے دیتی ہو، پوٹی اور پیشاب کو صاف کرتی ہو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا ساری رات مصلی پہ کھڑے ہونے والے عبادت گزار کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ ہر کسی کے حصے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت لکھی، اور رشتوں کو میرے آقا کریم نے اتنا مضبوط کیا کہ رشتے صرف رشتے ہی نہیں، درد بن گئے۔ جب ماں کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور دل تڑپتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ وہ انقلاب ہے جو دونوں جہانوں کے رسول نے ہمیں عطا کیا، ورنہ حضرت طارق ابن عبداللہ فرماتے ہیں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے آیا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان کو اپنی بوڑھی ماں کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے لے جاتے دیکھا، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو اور کون ہے یہ عورت، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ میری اماں ہے، بوڑھی ہوگی اور اب کسی کام کی نہیں رہی، اور اب میں اس کو بیچنے جا رہا ہوں۔ چلے، جب یہ کسی کے برتن دھوئے گی تو میرے پاس کچھ تو نفع آئے گا کہ میں اس کو بیچنے جا رہا ہوں۔ میرے بچوں، یہ داستانیں نہیں، یہ طریقہ کا حصہ ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے، ان کی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جو واقعات تھے پوری دنیا کے اندر۔ اور ایک طرف وہ منظر تھا
اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ آتی تھی، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آپ معاشرتی انداز دیکھیں، ان کی حیثیت آج کے دور کے حساب سے ایک آیا جتنی تھی۔ جو ہمارے گھروں میں بچوں کو پالنے والی آیا ہوتی ہے، وہ ایک آیا تھی۔ جس طرح آج کے زمانے میں آیا ہوتی، اسی زمانے میں وہ بھی آیا کے جیسے ہی تھی۔ وہ چھوٹے بچوں کو لے کر جاتی تھی اور لے جا کر پالتی تھی۔ اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے کر پہنچی تھی، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہ کچھ معاوضہ بھی ادا کیا تھا، جو ہمارے آقا کریم کے داتا جان تھے۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہمارے آقا کریم کی والدہ تھی، انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ دیا تھا۔ تو ان کے بارے میں ایک معنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان سے پیسے دے کر وہ سارے کام کروائے، لیکن یہ دیکھیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتوں کو عزت دی، اور اس طرح کی عزت دی کہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ گزری ہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم منبر پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، دو جہانوں کے نبی کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھیے کہ میرے آقا کریم نے عزتیں دی، وقار دیا۔ جناب حلیمہ داخل ہوئی تو میرے آقا کریم منبر پر کھڑے ہوئے، اور اتنی تیزی سے آقا کریم آگے کو بڑھے اور اپنی چادر اتاری، اور پھر میرے آقا کریم نے اس کو زمین پر بچھایا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں پر تشریف رکھی۔ اور جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جتنی دیر آقا کریم ان کے سامنے بیٹھے رہے، اتحیات کی حالت میں بیٹھے، یہ میرے آقا کریم نے حسن دیا رشتوں کو۔ تو میرے عزیز بچوں، یہ سارا کچھ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا اسلام میں ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی جاری ہوئی۔ تو کاش وہ بچے سن لیں جو اپنے والدین کے بے ادب ہیں۔ تو میری دعا ہے ان سبھی بچوں کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے با ادب ہو جائیں، اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے بچوں، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بیان کر لگا، یہ قرآن مجید کی بڑی خوبصورت سورت سورہ صاف ہے۔ یہ قرآن مجید کے 28ویں پارے کی زینت ہے، اور صرف اس کی 14 آیات ہے، اور 2 رکوع ہیں اس کے۔ یہ سورہ صاف جس طرح نمازوں کی صف ہوتی ہے، اور سورہ صاف مدنی سورت ہے، اور یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ اور صاف اس سورت کو اس لیے کہا گیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، کہ کیا چیز ان کو محبوب ہے، تو ہم وہی چیز کریں۔ تو یہ اگر پتہ چل جائے تو بڑی بات ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ایسا کون سا عمل یا ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور محبوب ہے، تو ہم وہی کام کریں یا وہ کچھ کریں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو یہ سن کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، دیکھو ایسی باتیں نہ کہا کرو کہ کہیں اگر تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور تم وہ کر نہ پاؤ، یعنی جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر عمل نہ کر سکو، تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے ایسی چیزیں پوچھنا۔ تو بتایا کہ بس تم عمل کرتے رہو، اور یہ نہ کرو کہ کون سی چیز اللہ کو پسند ہے کہ تم لوگ وہ نہ کر سکو۔ تو اس لیے جب یہ بات ہوئی تو سورہ صاف کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے یہ بات کہ لوگ اللہ کے راستوں کے اندر قتال کریں، اس طرح کہ جیسے صف بنا کر، صفن کا لفظ اس میں استعمال ہوا، اور ایسی صف کے جیسے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہو، جس طرح
कोई शीशा पिघलाई हुई दीवार हो, इस तरह अल्लाह के रास्ते में लड़ो। और ये अल्लाह को बहुत महबूब अमल है। तो उसमें चूंकि सफ का लफ्ज उतरा था और सफ बंदी के साथ गोया कि अल्लाह को लड़ना बहुत पसंद है, इसलिए अल्लाह ताला ने इस सूरत का नाम सूरह सफ रखा। और जाहिर बात है ये सफ बंदी नमाज में होती है, और नमाज में इसी तरह इंसान सफ़े बनाकर शैतान से लड़ता है, और मैदान जंग में भी इंसान सफ़े बनाकर दुश्मनों से लड़ता है जो अल्लाह के दुश्मन होते हैं। और गोया के सफ बंदी के साथ लड़ना अल्लाह को बहुत महबूब है, जैसे नमाज में एक इमाम के पीछे और मैदान जंग में भी एक जर्नैल के पीछे लड़ना। तो इसीलिए इस सूरत का नाम सूरह सफ रखा गया। और इस सूरत में एक कारोबार का जिक्र है, एक बहुत बड़े कारोबार का। जाहिर सी बात है कि इंसान दुनिया में छोटे छोटे कारोबार भी करता है, तिजारतें भी करता है नफा हासिल करने के लिए। और इसमें अल्लाह ताला ने जिस कारोबार और तिजारत का जिक्र किया है वो सबसे बेनजीर और बड़ा कारोबार है। और वो क्या है? फरमाया मेरे अल्लाह करीम ने कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें खबर न दूं एक ऐसी तिजारत की जो अल्लाह के अजाब से तुम्हें बचाए, जैसे दुनिया की तिजारतें तुम्हें फक्रो फाका से बचाती हैं। तो मेरा अल्लाह करीम फरमाता है मैं तुम्हें ऐसी तिजारत और कारोबार बताता हूं कि जो रोजे आखिरत में तुम्हें अल्लाह ताला के होलनाक अजाब से बचाएगी। और वो तिजारत ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते में तुम जिहाद करो। जिहाद अपने मालों के साथ करो, जिहाद अपनी जानों के साथ करो। गोया कि तुम्हारी ये जद्दोजहद हमेशा जारी रहे। और ये जद्दोजहद अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, चाहे वो माल के साथ हो चाहे वो जानों के साथ हो। और ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी तिजारत के बारे में है कि जिसका इनाम ये है कि अल्लाह ताला आखिर में तुम्हारे लिए जन्नतों को खोल देगा। और यकीनन जन्नतें किसी भी इंसान के लिए, मुसलमान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और मेरे अजीजों, सूरह साफ के अंदर ये बहुत बड़ी तस्वीर है कि जो मेरा भाई बहन अपने बच्चों की नाफरमानी की वजह से बहुत परेशान है और गमगीन रहते हैं, तो वो थोड़ी सी मेहनत करें तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आप चाहेंगे बच्चे उसी तरह आपका कहा मानेंगे और ऐसे फर्मा बरदार होंगे कि दुनिया मसाले देगी। अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के कुरान में बहुत ताकत है। तो जो मेरा भाई बहन ये चाहता हो वो ये अमल करे, अव्वल आखिर 7 बार दूध इब्राहिमी नमाज वाला पढ़े और नियत करके पढ़े। और उसके बाद सूरह साफ को शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ 14 आयत की ये सूरत है, इसको पढ़े 3 बार और पानी पे दम करे। और दम करने के बाद अल्लाह से दुआ करे और वो दम किया हुआ पानी अपने बच्चों को पिलाए। तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे बहुत जल्द फर्मा बरदार हो जाएंगे। और ये ऐसा अमल है कि चंद दिनों के अंदर अंदर आपको वाज़ह तौर पर इसका असर देखने में मिलेगा। इसको आप 24 घंटों में किसी भी वक्त आप इसको पढ़ सकते हैं। और जिन भाइयों जिन बहनों के बच्चे उनके पास नहीं तो वो ये पढ़ें इसी तरह, और पढ़ के अपने अल्लाह ताला से दुआ करें और सूरत पढ़ कर दम करें तसव्वुर में। अगर तो उनकी तस्वीर है तो वो सामने नहीं रखनी, जब आपने अमल मुकम्मल करना है तो तब उस तस्वीर पे दम करें या फिर तसव्वुर में दम करें। एक बात जहन में रखिएगा कि कोई भी तस्वीर या कोई भी ऐसी मूर्ति जैसी जिसमें तशबीह हो इंसान की या किसी जानदार की, तो वो आप किसी भी अमल के दौरान अपने सामने नहीं रख सकते। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि हम तस्वीर सामने रखकर अमल कर लें और बाद में उस पर दम कर दें, तो ये इंतहाई गलत है। तस्वीर तो वैसे ही हराम है। और अगर आप दम करना भी चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर ये है कि तसव्वुर में करें। और अगर तसव्वुर आपका इतना मजबूत नहीं है तो फिर बहरहाल आप तस्वीर निकाल के उसी वक्त उस पर दम कर सकते हैं। और इसको कोशिश कीजिएगा कि जो मेरा भाई बहन करना चाहता हो वो 21 दिन या 41 दिन लाजमी कर ले, तो इंशाअल्लाह ताला ये एक दफा का अमल किया हुआ सारी जिंदगी के लिए काफी होगा। और हर मेरा भाई बहन जब ये अमल करे अपने बच्चों के लिए भी दुआ करें और दूसरों के बच्चों के लिए भी दुआ करें कि सभी बच्चे
اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. آمین سم آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ہمیشہ ہمیشہ ان کی خدمت کرنے والا بنائے. آمین سم آمین. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر. آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑھے گا سنے گا، اس کا اجر اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا. تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.